تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دیکھتے دیکھتے رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکلنے کے لیے تیار ہے۔ جس طرح قدر کرنا تھا ہم نہیں کر سکے، بہرحال جو کچھ کیے ہیں اللہ اپنے دریائے رحمت سے ان کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور آئندہ رمضان تک اللہ ہم سب کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ، ایمان اور اعمال حسنہ کے ساتھ آباد رکھے۔ اب آگے عید کے متعلق چند ضروری مسائل بیان کروں گا، غور سے سنیں۔ مسئلہ نمبر 1، اب جب کہ گھروں میں عید کی نماز پڑھائیں تو کیا خطبے کے وقت ہاتھ میں عصا لینا ضروری ہے؟ کیونکہ اب عید کی نماز پڑھانا ہے تو ایسے وقت میں خطبہ پڑھاتے وقت امام صاحب کو، خطیب صاحب کو ہاتھ میں عصا لینا ضروری ہے کہ یا نہیں؟ جواب، عصا لینا مستحب ہے، یعنی بہتر ہے۔ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اب عصا کو اژدہا نہیں بنانا ہے، یعنی مستحب اور غیر مستحب میں بحث نہیں کرنا ہے۔ لیتے ہیں ٹھیک، نہیں لیتے ہیں ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 2، خطبہ جمعہ میں جس طرح ممبر کے قریب اذان دیتے ہیں اسی طرح عید کے خطبے کے شروع میں بھی اذان دے کہ یا نہیں؟ جواب، نہیں، عید کے خطبے کے شروع میں اذان نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، عید کی نماز میں امام صاحب 6 زائد تکبیرات بھول گئے یا 6 سے کم یا 6 سے زیادہ کہے تو کیا کرے؟ جواب، اگر عیدگاہ میں ایسا ہو تو سجدہ سہو معاف ہے، کیونکہ مجمع زیادہ رہتا ہے، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اگر گھر میں عید کی نماز پڑھاتے وقت کمی بیشی ہو جائے تو آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر گھر میں عید کی نماز پڑھاتے وقت یا مسجد میں عید کی نماز پڑھاتے وقت جبکہ مجمع کم ہو تو ایسے وقت میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 4، کیا عید کی نماز خطبے کے بغیر پڑھ لے تو کیا عید کی نماز ہو جائے گی کہ یا نہیں؟ جواب، جمعے کی نماز میں خطبہ شرط ہے، لہٰذا خطبے کے بغیر جمعے کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اور عید کی نماز میں خطبہ سنت ہے، لہٰذا عید کی نماز خطبے کے بغیر بھی ہو جاتی ہے مگر خلاف سنت ہوتی ہے، ہو جاتی ہے مگر خلاف سنت ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کوئی عید کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ نہیں سکا تو کیا اکیلا الگ سے پڑھ سکتا ہے؟ جواب، اگر کوئی کسی وجہ سے عید کی نماز نہیں پڑھ سکا تو اب وہ اکیلا نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ عید کی نماز کی قضا نہیں ہے اور نہ کفارہ ہے، بلکہ وہ ساتھی استغفار کرے۔ نیز اگر کسی دوسری جگہ جانے سے جماعت مل سکتی ہے، عید کی نماز مل سکتی ہے تو وہاں جا کر عید کی نماز پڑھ لے، اگر ایسا نہیں تو وہ ساتھی چاشت کے 4 رکعت پڑھ لے۔
تو وہ ساتھی کیا کرے؟ خاموش نہ رہے بلکہ چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 6، عید کے دن کیا کیا کام سنت اور کیا کیا کام مستحب ہیں؟ جواب: غسل کرنا اور مسواک کرنا، اپنے لباس میں سے اپنے پاس جو کپڑے ہیں ان میں سے اچھا سا اچھا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا، اور عید الفطر میں عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے کچھ کھجوریں کھا کر جانا یا کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا، اور صدقہ فطر ادا کر کے جانا، اور عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا مسجد میں یا عیدگاہ میں نفل نماز نہ پڑھنا۔ مسئلہ نمبر 7، کیا ایک ساتھی 2-4 جگہ عید کی نماز پڑھا سکتا ہے کہ یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، بس ایک ساتھی ہے، اب اس کے علاوہ کوئی عید کی نماز پڑھانا نہیں جانتا، اس لیے وہ ایک ساتھی مسجد میں عید کی نماز پڑھانے کے بعد 2-4 گھروں کو جا کر عید کی نماز پڑھا سکتا ہے کہ یا نہیں، یا اپنی ہی مسجد میں بار بار جماعت کر کے نماز پڑھا سکتا ہے کہ یا نہیں؟ جواب سن لیجئے، عید کی نماز ایک مرتبہ پڑھا دینے کے بعد یا پڑھ لینے کے بعد دوسری جگہ جا کر عید کی نماز نہیں پڑھا سکتے۔ عید کی نماز ایک مرتبہ پڑھا دینے کے بعد یا پڑھ لینے کے بعد دوسری جگہ جا کر عید کی نماز نہیں پڑھا سکتے۔ مسئلہ نمبر 8، داڑھی منڈوانے والے اور اسی طرح خشخشی داڑھی والے عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں کہ یا نہیں؟ جواب: داڑھی منڈوانے والے اور خشخشی کرنے والوں کی امامت مکروہ ہے۔ کیا ہے میرے بھائی؟ داڑھی تراشنے والے اور خشخشی کرنے والوں کی امامت مکروہ ہے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی نہ ہو، یعنی داڑھی والے اور ساتھ میں نماز پڑھانا بھی جانتے ہو، ایسے کوئی ساتھی نہ ہو تو مجبوری میں پڑھا سکتے ہیں۔ جیسے بڑے فرماتے ہیں نا، نئے سے ماموں سے نکٹا ماموں بہتر ہے، ایسے ہی میرے بھائی پڑھا سکتے ہیں، جبکہ کوئی اور نہ ہو داڑھی والے ساتھی۔ مسئلہ نمبر 9، اگر 2-3 فلور کا گھر ہو، اوپر کے فلور میں نماز چل رہی ہے مگر وہ اوپر والا فلور بالکل چھوٹا ہے، تو کیا نیچے اور گراؤنڈ فلور سے عورتیں یا مرد حضرات اقتداء کر سکتے ہیں کہ یا نہیں؟ نیچے سے نماز پڑھ لے سکتے ہیں کہ یا نہیں؟ جواب: نیچے سے یعنی فرسٹ فلور سے یا گراؤنڈ فلور سے اقتداء کرنا درست ہے، جائز ہے، نماز ہو جائے گی، جبکہ امام صاحب کہاں ہو، سیکنڈ فلور میں ہو یا تھرڈ فلور میں ہو، تو پھر سیکنڈ فلور سے اقتداء کرے، فرسٹ فلور سے بھی اقتداء کرے اور گراؤنڈ فلور سے بھی اقتداء کرے، تو پھر ایسی صورت میں سب کی نماز ہو جائے گی۔ اور یہ مسئلہ فتاوی محمودیہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ جو اہم مسئلے تھے جن کو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرماوے، اور رمضان بھر کے کیے عبادتوں کو اللہ اپنی دریائے رحمت سے قبول فرماوے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔